بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے مولانا راشدی صاحب نے 3 مفروضوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کے مثبت کردار کو، جو کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی حفاظت میں ادا کیا تھا، اس سے لوگوں کو بددل کرنے کی کوشش کی۔ 2 مفروضوں پہ ہم بات کر چکے ہیں، اور تیسرا مفروضہ جس کا آج ذکر ہوگا وہ ہے ترک خلفاء قریش نہیں، اس لیے ان کی خلافت جائز نہیں۔ آج بھی ہمارے گفتگو کا علمی ریفرنس پروفیسر دلاور خان کی کتاب سلطنت عثمانیہ کے تحفظ میں مولانا احمد رضا خان کا کردار، یہی کتاب ہوگی۔ صرف سلطنت عثمانیہ نہیں بلکہ ہر سلطنت اسلام، نہ صرف سلطنت، ہر جماعت اسلام، نہ صرف ہر فرد اسلام کی خیر خواہی مسلمانوں پر فرض ہے، اس میں قریشیت شرط ہونا کیا معنی؟ امام احمد رضا خان امت مسلمہ کو سلطنت عثمانیہ کے ہر جائز امور میں مدد کے لیے ابھارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی خیر خواہی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وقت حاجت سلاطین عثمانیہ کی مدد کے لیے قریشی ہونا بھی کوئی شرط نہیں۔ شرعی امور میں رعیت ان کی اطاعت کرے، حسب استطاعت جان، مال اور اعمال سے ان کی مدد کی جائے، اور اگر کسی مسلمان کی استطاعت نہ ہو تو ان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ اب جہاں تک بات ہے سلطنت عثمانیہ کے قریشی ہونے یا نہ ہونے کی، تو یہ بات بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس سلسلے میں متواتر احادیث اور اجماع صحابہ موجود ہے کہ خلافت قریش سے ہی ہوگی، اور ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد اموی خلافت ہو یا عباسیہ خلافت، ان میں خلافت کے معاملے میں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے علاوہ کوئی بھی صحیح خلافت کی عکاسی نہیں کر سکا۔ دوسری طرف امام احمد رضا خان امت مسلمہ کو سلطنت عثمانیہ کی جائز امور پر حمایت کرتے ہوئے خوب نظر آتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بحران نے مسلمانان ہند کے جذبات متاثر کیے۔ ترکی کے مسلمانوں کی مدد اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے کئی تنظیمیں میدان عمل میں اتر پڑیں۔ ان تحریک کے مقاصد سے کسی کو انکار نہیں تھا، لیکن جو طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا وہ کسی طرح بھی سلطنت عثمانیہ کے حق میں نتیجہ خیز دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ مسلمانان ہند جو ان تنظیمات کے ساتھ وابستہ تھے، وہ مذہبی اختلاف، سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کا شکار ہونے لگے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مقامات مقدسہ کے تحفظ، ترک مسلمانوں کی نصرت اور اعانت کے لیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں سرزمین بریلی میں جماعت انصار الاسلام کی داغ پھیل ڈالی۔ آپ ہی کی قیادت و سرپرستی میں 22، 23، 24 شعبان کو بریلی میں 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مقامات مقدسہ کا تحفظ اور سلطنت عثمانیہ کی حمایت اور حفاظت کی جائے۔ پہلے دن کے اجلاس میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے تقریر کرتے ہوئے کہا، ترک آج مصیبت میں مبتلا ہیں، دشمن انہیں صفائے ہستی سے مٹا ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہے، سلطنت ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی ہے، مخالف قوتیں دم بدم کام کر رہی ہیں۔ ایسی حالت میں جلد سے جلد کوئی امداد اور اعانت پہنچنی ضروری ہے، نہ ہی ٹال مٹول کرنے کا کوئی وقت ہے۔ دوسرے دن کے اجلاس میں خلیفہ اعلیٰ حضرت پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری نے تقریر فرمائی۔ علماء اہل سنت اور مسلمانان بریلی کا یہ عظیم الشان جلسہ گورنمنٹ برطانیہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا اور تمام اتحادیوں کا اثر جزیرت العرب سے اٹھا کر مسلمانوں کی مذہبی دست اندازی کی تکلیف سے معاف رکھے۔ تقریر کے آخر میں مولانا نے ہندو مسلم اتحاد کے سنگین نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ تیسرے دن کے اجلاس میں مولانا مراد آبادی اپنی تقریر میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہوشیار ہو جائیں۔ جائز طور پہ سلطنت اسلامیہ کی اعانت اور حمایت، اسلام اور مسلمین کی حفاظت کے لیے علماء اسلام نے یہ جماعت انصار الاسلام قائم کی ہے۔ انشاءاللہ یہ جماعت
ہندوستان میں کام کرے گی۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس جلسے میں کیا تھا؟ اس جلسے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ترک اور عرب میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایک وفد بھیجنے کی تجویز پیش کی گئی اور گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ عرب میں ہمارے وفد کی باحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی جائے۔ اب جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ ہو یا خلافت عثمانیہ، اعلیٰ حضرت اس بحث سے پرے ہو کر، دور ہو کر صرف اور صرف ترک مسلمانوں کی اور سلاطین عثمانیہ کی مدد کرنے میں محو اور مشغول تھے، اور یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ترک مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اب اگر میں اس بات کو ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں چاہوں گا کہ تحریک سلطنت عثمانیہ اور تحریک خلافت عثمانیہ کا ایک تقابل آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو کہ کون اس وقت اپنے اور ہندوؤں کے سیاسی مفاد دیکھ رہا تھا اور کون اس وقت ملت اسلامیہ کی سیاسی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کر رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے سیاسی بحران کے مسلمانان ہند پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس تناظر میں مولانا محمد علی جوہر تحریک خلافت کی قیادت کر رہے تھے، اور اسی طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حنفی قادری تحریک عثمانیہ سلطنت کی قیادت کر رہے تھے۔ دونوں تحریک کا مقصد ترکوں کی حمایت اور مقامات مقدسہ کا تحفظ تھا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف تھا ہی نہیں، اور متفقہ مقاصد کے حصول کے لیے ان کے طریقہ کار میں واضح اور نمایاں فرق تھا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے طریقہ کار کا اخلاقی تقابل آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ اس وقت اپنے اسکرین پر ایک تقابلی ٹیبل ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آئیے نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ بقول تحریک خلافت ترکی حکمران خلیفہ ہیں، بقول تحریک سلطنت عثمانیہ ترکی حکمران شریعت سے سلطان ہیں۔ صرف خلیفہ کی حمایت ضروری نہیں، سلطان کی بھی حمایت شرعی لحاظ سے ضروری ہے۔ تحریک خلافت ہندوستان دارالحرب ہے، اس لیے ہندوستان کے تمام مسلمان ترکی کی خاطر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ہندوستان دارالاسلام ہے، اس لیے ہندوستان میں رہ کر تمام مسلمان ترکی حقوق کی جنگ یہاں رہ کر لڑیں۔ اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا تو آج بھی یہی جہادی مکتبہ فکر پاکستان کے مسلمانوں کو جہاد کے نام پر ہجرت کے فتوے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹی ٹی پی ہو یا داعش، ان سب دہشت گرد جماعتوں کا نظریہ انہی وہابیہ اور دیوبندیہ مکتبہ فکر سے جا کر ملتا ہے، جو کہ تحریک خلافت کے دوران بھی معصوم مسلمانوں کو جہاد کے لیے ہجرت پر اکسا رہی تھیں۔ اگلا پوائنٹ ملاحظہ ہو، ترک موالات صرف انگریزوں سے ضروری ہے۔ تحریک خلافت، تحریک سلطنت عثمانیہ ترک موالات شرعی لحاظ سے انگریزوں اور ہندوؤں سے دونوں سے ضروری ہے۔ ذرا غور رکھیے، جب کبھی قابض حکمران کسی خاص کمیونٹی میں مقبول نہیں رہتے تو وہ اپنے ٹاؤٹ کھڑے کرتے ہیں۔ یہاں بھی انگریز جانتا تھا کہ مسلمان ان کے دشمن ہیں، تو ہندوؤں کو ایسے ٹاؤٹ استعمال کیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی سیاسی بصیرت کو داد دیجئے کہ وہ اس سیاسی جال کو نہ صرف سمجھ گئے بلکہ سنیوں کو نان کوآپریٹو موومنٹ سے بھی دور رکھا، مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ ترک موالات دونوں یعنی ہندوؤں اور انگریزوں سے ہونا ضروری ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ترکوں کے بہترین تحفظ کی خاطر مسلمان اپنی سرکاری نوکریاں ان سے استعفے دے دیں، تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے تحریک خلافت کا پوائنٹ۔ تحریک سلطنت عثمانیہ کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو نوکری اور تعلیمی ادارے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب تحریک خلافت کے لیڈران کی اس خواہش کو ناعاقبت اندیشی کہوں یا سازش، تجزیہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو تحریک خلافت، ترک مسلمانوں کی تحفظ کے لیے گاندھی کی قیادت نہایت ضروری ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی قیادت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
ترکوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گاندھی جن کی قیادت کی کوئی ضرورت نہیں، جب مسٹر گاندھی نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے صاف انکار کر دیا، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ گاندھی کی قیادت میں کوئی بھی سیاسی تحریک مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی۔ ترکوں کے تحفظ کی خاطر ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے گائے کی قربانی چھوڑ دی جائے۔ تحریک خلافت، تحریک سلطنت عثمانیہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ قربانی شعار اسلام ہے، مسلمانوں پر واجب ہے، جہاں وہ اکثریت میں ہے وہاں گائے کی قربانی کی جائے۔ جہاں بھی آپ کو اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی کی سنت پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے اپنے خود ساختہ دین الہی کی آڑ میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے زمانے میں گائے کی قربانی موقوف کر دی تھی۔ اس اقدام کے خلاف فتویٰ دینے کی پاداش میں اکبر نے حضرت مجدد الفسانی کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت اور حضرت مجدد الفسانی دونوں کے موقف میں یہاں 100% مماثلت نظر آتی ہے۔ ترکوں کی حفاظت کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ہندوؤں کا فائدہ ہوگا، اس لیے ہندوؤں کو دور رکھا جائے اور مسلمانوں میں اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ اب آپ ہی بتائیے، کون اتحاد بین المسلمین کا دائی ہے اور کون ہندو مسلم اتحاد کا؟ قربانی کی گائے کی قیمت ترکی مسلمانوں کو بھیج دی جائے، ہر مسلمان 1 ماہ کی تنخواہ سے ترکوں کی مدد کرے۔ یہ ہے تحریک سلطنت عثمانیہ۔ بعض استثناء کے ساتھ تحریک خلافت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی تھی۔ تحریک سلطنت عثمانیہ میں صرف سنیوں کی نمائندگی موجود تھی۔ تحریک خلافت متحدہ قومیت کی علم بردار تھی، یعنی ہندو مسلم اتحاد۔ تحریک سلطنت عثمانیہ 2 قومی نظریے کی علم بردار تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنے 1898 کے پٹنہ کے آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس کے میں جو موقف تھا وہ اسی پر اٹل رہے، اور یہ تحریک جو کہ ایک سیاسی تحریک تھی، اس کا نام انہوں نے تحریک سلطنت عثمانیہ رکھ کر 2 قومی نظریے کے علم بردار ہونے کا ثبوت دیا۔ تحریک خلافت اور تحریک سلطنت عثمانیہ کے اس تقابل کو دیکھنے کے بعد اب آپ پر یہ بات مکمل طور پر عیاں ہو گئی ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کی سیاسی بصیرت کے آگے دوسرے مکتبہ فکر کے علماء دین بونے نظر آتے ہیں۔ تو جناب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل تاریخ آپ کو پاکستان سٹڈیز میں کیوں نہیں ملتی؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب دوام العیش من الائمہ من القریش آج اگر ہماری نئی نسل کو پڑھائی جائے تو یقین جانیے ہم اس دور میں بھی اس سے بھرپور سیاسی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر دلاور خان کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے میری رہنمائی فرمائی۔ ہم سنی باتیں، جواد رضا۔